اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ناظرین، یہ شعر میں نے ابتدا میں کیوں پڑھا، یہ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ آج خبریں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ حامد میر صاحب نے کامران خان کے پروگرام میں کہا ہے کہ فیصل وابڈا ایک تسلسل کے ساتھ کچھ باتیں کرتے آ رہے تھے۔ حامد میر باخبر صحافی ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، بڑی گہرائی اور گہرائی سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فیصل وابڈا پاکستان میں ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو سمجھو کہ وہ ہونے والا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ فیصل وابڈا گزشتہ کئی مہینوں سے یہ کہہ رہے تھے تسلسل کے ساتھ کہ اگلے الیکشن میں عمران مجھے نظر نہیں آتے، اور فیصل وابڈا کا یہ کہنا تھا کہ اگلے الیکشن میں بیلٹ پیپر پر بلہ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، فیصل وابڈا نے یہ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہ اسے کوئی خیال نہیں آ گیا تھا، وہ کسی باغیچے میں بیٹھے ہوئے اس کو کوئی ایک تصور نہیں آیا تھا۔ فیصل وابڈا کو جاننے والے لوگ وہ جانتے ہیں کہ اس کی تاریں کہاں سے ہلتی ہیں، کہاں تک اس کے رسائی ہے، اور کدھر کدھر کن کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک طے شدہ فارمولہ ہے کہ باخبر صحافی یہ کہتے ہیں کہ فیصل وابڈا جو بات کہیں وہ مان لیں اور سن لیں اور سمجھ لیں کہ اگلے دنوں یا اگلے وقتوں میں وہ چیز ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں ان کی رسائی ہے، وہاں ان کے لنکس ہیں، وہاں ان کے سگنل جاتے ہیں، یا وہاں کے سگنل وہاں ان تک آتے ہیں کہ جو کچھ مستقبل قریب میں ہونے والا ہو، جس کی منصوبہ بندی ہو یا جو کچھ طے کر لیا گیا ہو۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے، اور عمران خان صاحب نے کل جیل میں انہوں نے یہ کھل کے صحافیوں کے سامنے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لندن ایگریمنٹ کے تحت چلی ہے، اور پھر اس نے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ ایک اور بات اور بڑی اہم بات انہوں نے کل کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قرآن پڑھ لے، حکم ہے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ یہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے، واضح ارشاد ہے، اور واضح ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی ہے کہ جب انصاف کرنے لگو تو یہ مت دیکھو کہ آگے کون ہے جس کے لیے تم انصاف کر رہے ہو، ہاں یہ دیکھو کہ انصاف واقعی میرٹ پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ جو بات قرآن کریم کے ارشاد کے حوالے سے کہی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی راہ چلتی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے نسلوں کا مستقبل یا سنورتا ہے یا بگڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی اور قول ہے کہ ظلم پہ نظام نہیں چل سکتا، کفر کا چل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں الحاد والی ریاستیں، ملحد لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو ہی نہیں مانتے، بے شمار پھر اور مذہب کے ماننے والے کو ریاستیں چل رہی ہیں، لیکن وہ ریاستیں پرسکون کیوں ہیں، وہاں کام کاروبار بہتر کیوں ہے؟ کہ وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کے ہاں خاص طور پہ نظام انصاف ایک طے شدہ اصولوں کے تحت ہے، میرٹ ہے، نظام انصاف ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، اور ریاست سب کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی تھی، ہم نے چونکہ جب سے یہ کہا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو اس وقت سے اپنے بچے جو ہیں ان کی مائیں بیچاری بلوچستان سے آئی بیٹھی، اب ہفتوں مہینوں ان کو ہو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، اور ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، انہیں تانے دیے جاتے ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کے لیے جو کوئی کھانا لے کے آئے، ان کے لیے جو کوئی بستر لے کے آئے اس ٹھنڈ میں، برفانی راتوں میں، تو وہ بھی ان تک نہ کھانا پہنچنے دیا جاتا ہے نہ بستر پہنچنے دیا جاتا ہے۔ ناظرین،
وہ جو شعر ابتدا میں نے پڑھا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے جی کہ لیگی دباؤ پر پی پی امیدواروں کا تیر کا نشان دینے سے بہت سارے حلقوں میں آروز نے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو، جس میں چکوال بھی شامل ہے، کچھ اور جگہ بھی شامل ہیں، کہ وہاں پہ مختلف تکنیکی وجوہات پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انتخابی نشان تیر نہیں دیا گیا۔ بلاول صاحب، آپ کا یہ کہنا یہ اب کوئی اثر نہیں رکھتا۔ بلاول صاحب، آپ وہی ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کراچی سے سب سے پہلا لانگ مارچ یا مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کیا تھا، اور آپ وہی ہیں، لوگوں کو بھولا نہیں ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی ایک سازش کے تحت، تو آپ نے اسمبلی میں پہلے دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ تو بلاول صاحب، آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، ابھی آپ انتظار کیجئے کہ آپ کے ساتھ مزید کیا ہونا، لیکن گھبرانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ نے پھر مل جانا ہے، آپ نے پھر نواز شریف کے ساتھ، شہباز کے ساتھ، پھر مریم کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس وقت جو جوتیوں میں دال آپ بانٹ رہے ہیں، یہ دال جب ختم ہوگی جوتیاں سنبھالیں گے، دھو دھا کے پھر پہن لیں گے اور پھر آپ ایک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، البتہ جو بات آپ نے کی ہے وہ نئی اور انوکھی ہے کہ نون کے خلاف آپ اس وقت ہو گئے ہیں۔ مریم نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سب عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، کون سی جمہوریت ہے؟ مریم بی بی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ نون لیگ جب سے بنی ہے اس کے آج دن تک جتنے انتخابات ہوئے، ایک الیکشن بتا دیں کہ نواز شریف کے مقابلے میں کسی بندے نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہوں؟ ایک آدمی کا نام لے لیں کہ جس نے شہباز شریف کے خلاف اپنے کاغذات داخل کیے ہوں اور وہ کہے کہ میں جس سیٹ پہ شہباز لڑنے جا رہا ہے یا اس کو نامزد کیا گیا ہے، میں اپنا انتخاب چاہتا ہوں۔ بی بی ایک اس شخصیت کا نام بتا دیں کہ جس سیٹ پہ آپ نے اور حمزہ نے الیکشن کے لیے اپنا نام پیش کیا اور کسی دوسرے امیدوار نے آپ کے مقابلے میں کبھی کوئی کاغذ داخل کیا ہو۔ بی بی کیا بات کرتی ہیں آپ؟ کس جہان میں رہتی ہیں؟ وہ پٹواری میں کہتے ہیں چھج کے مینا دیسی چھاڑنیاں۔ آپ کیا مینے دیں گی اور تانے دیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بدترین جمہوریت کے حوالے سے سسٹم ہے وہ اتفاق سے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہی حال ہے، نون لیگ کا یہی حال ہے، اے این پی کا یہی حال ہے، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا یہی حال ہے، بلوچ جماعتوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ دادا تھا، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے۔ عمران خان کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کے قریبی کیا دور کے رشتہ داروں میں سے بھی ان کے کوئی عہدیدار نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کہنے پہ، آپ کی خواہش اور ضرورت پہ اور آپ کے ضد کرنے پہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی جماعت کے 2 الیکشن نہیں کروائے، اس دوران آپ کی جماعت نے ایک بھی الیکشن نہیں کروایا، تو آپ تانا دیتی ہیں۔ ناظرین، اقلیتی امیدواروں کی فہرستیں آ گئی ہیں اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس دور سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے، اس لیے جو اقلیتی امیدوار پی ٹی آئی دے سکتی تھی وہ نہیں دیے گئے، پی ٹی آئی کا نقصان کر دیا گیا، یہ قوم کا نقصان کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے کہا کہ اپنے 5% ٹکٹ ضرور خواتین کو دیں۔ جو پاکستان کی 2 بڑی جمہوری جماعتیں ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، نون لیگ اس نے 6 ٹکٹ دیے ہیں پورے پاکستان میں اور پیپلز پارٹی نے 2 ٹکٹ دیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے 21 خواتین کو جنرل نشستوں پر ٹکٹ دیے کہ ہماری مائیں بہنیں اس قابل ہیں، وہ حوصلہ رکھتی ہیں، ان کی جد و جہد ہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں الیکشن میں ووٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی نے اسی بنا پہ انہیں اس جو اتنا بڑا جنگ و جدل ہے سیاسی
اس میں انہیں ٹکٹ دے کے اتارا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر، ایک ایک خاتون ہماری بہن، وہ جس کو ٹکٹ ملا ہے، ظاہر ہے اب الیکشن تو ٹکٹ والی بنیاد پہ نہیں رہ گیا، لیکن نام تو ہے، جس کو عمران خان صاحب نے چنا، ان کی ٹیم نے چنا، انشاءاللہ وہ الیکشن جیت کے آئے گا۔ ناظرین، ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے کہ ایمل ولی خان نے پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمے میں معافی مانگ لی ہے، اور ہائی کورٹ نے ان کی معافی قبول کر لی ہے۔ ناظرین، وہ دوہرا معیار، وہ ڈبل سٹینڈرڈ، وہ دو پاکستان، وہ کیسے ہیں، کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب نے جب ان کے ایک سابق وزیر کے ساتھ، گل صاحب کے ساتھ ریمانڈ والا معاملہ ہوا، تو انہوں نے ایک جملہ ایک جلسے میں کہہ دیا، پبلک گیدرنگ میں کہہ دیا اس ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، تو وہ معاملہ اتنا بڑا بنا، اتنا اچھالا گیا کہ وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کورٹ میں جا کے بھی انہوں نے معذرت کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود تفتیش بھی ہوئی، تحقیق بھی ہوئی، چالان بھی بنا، اور اب مقدمہ بھی وہ چل رہا ہے، اور اس میں یقیناً کوشش کی جائے گی کہ سزا بھی دے دیں۔ لیکن دوسری طرف ایمل ولی خان نے چیف جسٹس خیبر پختونخوا نام لے لے کے انہیں کہا کہ تم ریٹائر ہونے والے ہو، اور تم کالا کوٹ پہن کے کل پھر وکیلوں کے بار میں آ جاؤ گے، اور تمہارے یہاں بچے اور فیملی ہے، اور تمہارا جینا ہم مشکل کر دیں گے۔ کتنی آسانی سے معافی آئی، سبمٹ ہوئی، معافی مل گئی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ ناظرین، مرتضیٰ سولنگی جو اس وقت زائد المیعاد ایکسپائرڈ، ناجائز اور غیر قانونی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت ضروری ہے۔ کاش مرتضیٰ سولنگی اور ان کی حکومت پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کسی جماعت کے حوالے سے بھی پوچھ لیں کہ بھیا یہ جو آپ نے الیکشن کا آپ کہتے ہیں، یہ الیکشن کب ہوئے تھے، کس کے مقابلے میں کون امیدوار آیا، کیا آپ کی انتخابی فہرست ہے، اور کیا آپ کے باقی معاملات ہیں الیکشن کے۔ لیکن چونکہ صرف ایک آدمی کو نشانہ بنانا ہے، الیکشن بہانہ ہے، اصل میں پی ٹی آئی بلہ اور عمران خان نشانہ ہے۔ اس لیے سولنگی صاحب بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کہ یہاں پہ آپ کی بات تماشا نہ بن جائے۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے توشہ خانہ میں سزا دی گئی، پھر سائفر میں سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ پیپلز پارٹی کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا تھا، اسی انداز سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے، اس کی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، صفحہ سیاست سے مٹانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جانوں پہ حملے ہوئے اور کیا نہیں ہوا، لیکن اس سارے کے باوجود وہ ڈٹ کے بھی کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ سائفر مقدمہ جو ہے اس کی براہ راست سماعت دکھائی جائے پبلک کو۔ بڑا درست مطالبہ ہے۔ آپ نے وہ مقدمات کے جو پاکستانی قوم یا ریاست پاکستان یا ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ دنوں کے حساب سے آپ نے گھنٹوں لوگوں کو بٹھائے رکھا اور لٹکائے رکھا، اور وہ لمبی 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 نشریات دکھاتے رہے۔ اب یہ سائفر مقدمہ جو ہے یہ ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں عملی طور پہ، کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جب ریاست پہ ایک حملہ ہوا، ریاست کو ایک تھریٹ آئی، ایک دھمکی دی گئی، ایک خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے کہا گیا، تو عمران خان صاحب کو یہ فرض تھا بحیثیت وزیر اعظم کہ قوم کے سامنے وہ سارا کچھ رکھتے، لیکن ان کی اس وفا کو جفا کا نام دیا گیا اور ان کو ملزم گردانا گیا، اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ملزم گردانا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم بھی سنے اور دنیا بھی دیکھے کہ کتنا سچ، کتنا جھوٹ، کتنی علماء سازی، کتنی فریب کاری، کتنا فراڈ، کتنی بددیانتی، کتنی جعل سازی ہے، کہ اس سائفر کے حوالے سے جو کہ خود رانا ثناء اللہ نے کہا، وزیر داخلہ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا سائفر محفوظ ہے۔ اگر سائفر محفوظ ہے تو استعمال کیا ہوا؟ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں
صرف خان صاحب کی وقت نہیں، اس کے بعد شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی اجلاس میں یہ چیزیں سامنے رکھی گئیں اور ڈیمارش دیا گیا امریکہ کی حکومت کو، گلے کا خط لکھا گیا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں سازش ہے، باجوہ نے کہا مداخلت ہے، اس کے بعد والوں نے، شہباز نے بھی کہا مداخلت ہے، لیکن اگر وہ مداخلت تھی تو پھر عمران خان پہ مقدمہ کیسا؟ اور اگر عمران خان پہ مقدمہ درست ہے، شاہ محمود قریشی پہ مقدمہ درست ہے، تو پھر مداخلت کیسی؟ ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرا معیار، دو پاکستان، یہ وہ چیزیں کہ جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یہ کبھی بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ نوسر باز آپ کے سامنے آتے ہیں اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں جس میں سے اپنا مطلب یہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ کوئی اتنے چلے اور پولے نہیں ہیں، نسل ہماری سیانی ہو چکی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں پوری دنیا سے وہ کنیکٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، دنیا بھر کا میڈیا ہو، ہر بندہ باخبر ہے، باخبر ہونے کی وجہ سے باشعور ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شعور کی منزلیں طے کر چکا ہے، کیونکہ اسے عمران خان نے یہ سکھا دیا ہے کہ خوف کا بت اتار پھینکو۔ جب آپ آزاد تبھی ہوں گے کہ جب آپ کا ذہن آزاد ہے، جب آپ کا ذہن آزاد ہے تو پھر آپ عملی طور پہ آزاد اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے امیدواروں کو آزاد اس لیے کر دیا گیا کہ یہ تو کہتے ہیں ہم اصلی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اصلی آزادی کے لیے اسی طرح کے مظالم ہوتے ہیں، اسی طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، اور اسی میں سے آزادی کا سویرا ہوتا ہے، اور اسی میں سے آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کی مشتری کے لیے ان کے نام اور ان کے سمبل یعنی انتخابی نشان آپ تک پہنچانے کے لیے بڑا منظم انتظام کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے گائے بگائے رکھتے رہیں گے چیزیں، اور آپ کو اس حوالے سے پارٹی پالیسی اور پارٹی کا جو پروگرام ہے اس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب کی چیزیں بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت 8 فروری خیریت سے گزارے۔ الیکشن ہو گیا تو خان نے کہا ہے کہ میں میچ جیتا ہوا ہوں، اور میرا بھی یہی ایمان ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو خان میچ جیتا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ میں نے اور آپ نے ڈالنا ہے، اور میں نے اور آپ نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے؟ انشاءاللہ بلے کی بجائے جو جنجنا ہو، اینک ہو، جھنڈا ہو، کیتلی ہو، جو کچھ بھی انتخابی نشان ہو اسی پہ ٹھپا ہوگا، اور وہی ٹھپے لگے ہوئے انشاءاللہ العزیز وہ جو بیلٹ پیپر ہوں گے 8 تاریخ کی شام اور رات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فتح کا انشاءاللہ دن ہوگا، اور پی ٹی آئی کی جس دن فتح ہوگی اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بار پھر بھاری اکثریت سے پاکستان کی قیادت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ الحق۔ ناظرین، فلسطین میں آج بھی بے پناہ 150 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ کرے۔ ہمارے حکمران بے حص ہیں، اللہ کرے کہ انہیں شعور آئے، کوئی غیرت آئے، کوئی ان کے اندر بھی کوئی ایمان کا جذبہ پیدا ہو، بیدار ہو، لیکن وقتی طور پہ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، معجزے رونما ہوتے ہیں، کیا پتہ کل کون سا آدمی اٹھ کے قیادت کرے اور مسلمانوں کو یکجا کرے اور کفر کے ان ایوانوں میں زلزلہ برپا کرے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کشمیریوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان مجبور، بے کس ہے، پریشان ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک پیارا سا ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے، یہ آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے آ گیا۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری ریاست مدینہ پہ، اس پاکستان پہ اپنا رحم کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔